بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو گناہ پر پچھتائے اسے ولی سمجھو، جو پرواہ نہ کرے اسے گناہ گار انسان سمجھو، اور جو گناہ کر کے اترائے اسے شیطان سمجھو۔ گناہ کو نہ دیکھو کہ کتنا چھوٹا ہے، بلکہ اللہ پاک کی عظمت کو دیکھو۔ یہ دیکھو کہ کس کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ بدی جو تمہیں رنجیدہ کرے اس نیکی سے بہتر ہے جو تمہیں نازا کرے۔ اخلاص تو یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپایا جائے جس طرح اپنی برائیوں کو چھپاتے ہو۔ جس سے حسد ہو اس کے لیے بلندی درجات کی دعا کرنا حسد کا بہترین علاج ہے۔ محنت ہمارے ہاتھ میں ہے، نصیب اللہ پاک کے ہاتھ میں۔ ہمیں اسی سے کام لینا چاہیے جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جو نعمت کی قدر نہیں کرتا نامعلوم طریقے سے اسے چھین لی جاتی ہے، اور بغیر مصیبت کے کوئی نعمت چھن جائے تو اسے بہتر ملتی ہے۔ نادانوں کی بات پر تحمل عقل کی زکوٰۃ ہے۔ حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور گلہ اللہ پاک سے کرتا ہے۔ بری عادتوں کی طاقت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مسلمان کو اگر فائدہ نہ پہنچا سکو تو نقصان بھی نہ دو، خوش نہ کر سکو تو رنجیدہ بھی نہ کرو، تعریف نہ کر سکو تو غیبت بھی نہ کرو۔ جتنی محنت سے لوگ جہنم خریدتے ہیں اس سے آدھی محنت سے جنت ملتی ہے۔ سچائی کی مشعل جہاں جلتی دیکھو فائدہ اٹھاؤ، یہ نہ دیکھو کہ مشعل بردار کون ہے۔ اگر تم غلطیوں کو چھپانے کے لیے دروازہ بند کرو گے تو سچ بھی باہر رہ جائے گا۔ غلطی کے بعد چہرے کو بہانے کی چادر سے نہ چھپاؤ، کیونکہ چادر چہرے سے زیادہ میلی ہے۔ اگر غرور کو علم ہوتا تو اس کے کئی سند یافتہ ہوتے۔ انکساری کا سہارا لے کر چلو ورنہ ٹھوکر کھا کر گر پڑو گی۔ دریا کے پانی اور آنکھوں کے پانی میں فرق صرف جذبات کا ہوتا ہے۔ جس گھر میں آرائش نہ ہو بگڑ جاتا ہے، اسی طرح جس دل میں غم نہ ہو وہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ حضرت عثمان الخیری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا، اللہ پاک کو زبان سے یاد کرتا ہوں مگر دل اس کے ساتھ موافقت نہیں کرتا۔ فرمایا، شکر کرو کہ اللہ کی یاد میں ایک عضو تم دے ہوا، دوسرا بھی ہو جائے گا۔